والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ ہم نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن مجید کو نازل کیا، اور وہ قرآن جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، اللہ کی ہے۔ غالباً میں جو آیت پڑھا ہوں اس کا ترجمہ وہ نہیں ہے، دوسری آیت ہے۔ جو وہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے قرآن کی شکل میں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی ہے۔ یہ وہی مطلوع کے ذریعے اللہ نے ساری قرآن مجید نازل کی۔ دوسری جو وہی ہے اس کو کہتے ہیں وہی غیر مطلوع۔ وہی غیر مطلوع وہ وہی ہے جو تلاوت نہیں کی جاتی، اور یہی غیر مطلوع وہی سے سنت کا تعلق ہے، اور یہی وہی غیر مطلوع سے حدیث کا تعلق ہے۔ یعنی ایسی وہی جو تلاوت نہیں کی جاتی، جو قرآن مجید میں درج نہیں کی گئی، جو تلاوت کی جانے والی وہی تھی وہی مطلوع و قرآن مجید میں درج ہے، اور جو وہی غیر مطلوع ہے جو تلاوت نہیں کی جاتی وہ قرآن مجید میں درج نہیں ہے۔ اللہ نے وہی غیر مطلوع کو فرشتے کے ذریعے بھی نازل کیا، خواب کی حالت میں بھی نازل کیا، اور دوسرے ذریعوں سے بھی اللہ نے اس وحی کو نازل کیا۔ بیداری کی حالت میں بھی وہی غیر مطلوع نازل ہوئی، اور خواب کی حالت میں بھی وہی غیر مطلوع نازل ہوئی۔ یہ وہی غیر مطلوع ہے جو قرآن میں درج نہیں ہے، اور یہی وہی غیر مطلوع کا تعلق ہے حدیث سے، اور یہی وہی غیر مطلوع کا تعلق ہے سنت سے۔ اب بات آتی ہے کہ سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے۔ سنت کہتے ہیں عمل کو، کام کرنے کو، اور حدیث کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، آپ کا اخلاق، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی سنتیں، آپ کی صفات، یہ تمام چیزیں حدیث میں آتی ہیں، اور سنت میں اور حدیث میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، علماء اکرام کا یہ کہنا ہے۔ سنت میں اور حدیث میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، اور سنت اور حدیث دونوں کا تعلق وہی غیر مطلوع سے ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ بھائی حدیث وہی مانیں گے جو قرآن سے ملتی ہے، وہ حدیث نہیں مانیں گے جو قرآن سے نہیں ملتی۔ مثال کے طور پہ آپ کی کوئی انڈسٹری میں بڑی مشینری کے لیے اپلائی کیے، آپ نے مشینری خرید لی، مشینری جس کمپنی سے آپ نے خریدی وہ کمپنی والے نے مشینری انسٹال کرنے کے لیے آپ کی کمپنی کو کچھ آدمیوں کو بھیج دیا، اور ٹیکنیکل انجینئر کو بھیج دیا کہ جب مشین انسٹال ہو جائے گی، ٹیکنیکل انجینئر کا کام ہے کہ جو یوزر کمپنی میں ہے وہ یوزر کو بتا دے کہ یہ مشین کو کس طرح استعمال کیا جائے، کس طرح بند کیا جائے، یہ کس طرح چلتی ہے، اس کے ایسا کریں گے تو کیا فائدے ہیں، اس کو ایسا کریں گے تو کیا نقصانات ہیں۔ ایک ٹیکنیکل انجینئر آ کے آپ کو مشین کی پوری انجینئرنگ سمجھاتا ہے۔ قرآن مجید نازل ہو گئی وہی مطلوع کی شکل میں، اور زمانہ کہتا ہے ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے، کچھ آیتیں دلیل پیش کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کو ہم نے واضح طور پہ نازل کر دیا ہے، لہٰذا قرآن کو قرآن سے سمجھ لو، حدیث کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث کا تعلق ہے وہی غیر مطلوع سے۔ یہ وہی غیر مطلوع وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مطلوع پہ چلنا سکھایا ہے۔ آپ کو احکام دیے گئے وہی غیر مطلوع کے ذریعے احکام پہ چلنا سکھایا گیا۔ آپ کے جو اخلاق ہے وہی غیر مطلوع کے ذریعے اخلاق بتائے گئے۔ آپ کے جو کردار ہے وہی غیر مطلوع کے ذریعے آپ کو بتایا گیا۔ قرآن میں وہی جتنی آ گئی وہی مطلوع کے شکل میں، وہی غیر مطلوع یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو یا رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہو، اس کے ذریعے ہم کو قرآن سمجھنا ہے۔
تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہی قرآن کی تفسیر ہے۔ اگر قرآن کو صحیح انداز میں آپ کو سمجھنا ہے، سنت اور حدیث کو ہی دیکھنا پڑے گا، اور سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں، اور سنت اور حدیث کا تعلق وہی غیر مطلوع سے ہے جس کے ذریعے اللہ آسمان سے یا خواب میں ڈال کر اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں سمجھاتا ہے، احکامات سمجھاتا ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے چلے گئے۔ گویا آج ایک آدمی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کی زندگی حدیث کی مجبور ہے، حدیث کی مجبور ہے۔ بغیر حدیث کے ایک انسان کی زندگی نہیں چل سکتی۔ یہ ہے حدیث۔ اور حدیث کی ایک اور قسم یہ بھی ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں اللہ کا کلام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا اور صحابہ کو سنایا، یعنی یہ بھی وہی غیر مطلوع میں آتی ہے۔ کئی اللہ کے کلام ہے جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا کلام وہی مطلوع قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، اس کو وہی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کو روایت کیا صحابہ کے سامنے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لوگوں کو سنایا گیا، قرآن میں نہیں درج کیا گیا، اس کو کہیں گے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی، حدیث غیر مطلوع، سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث، عمل، فعل، اخلاق، کردار، صفات، یہ سارے لے کر قرآن کی ہر آیات کو سمجھنا ہوگا، تبھی ہم دین کی صحیح ڈگر پر چل سکیں گے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ حدیث کو نہیں مانیں گے جو قرآن سے ٹکراتی ہے، اور وہ حدیث کو مانیں گے جو قرآن سے نہیں ٹکراتی۔ نہ جانے لوگوں نے یہ کہاں سے اسٹینڈرڈ بنا لیا ہے، یہ کون سا معیار بنا لیا ہے، یہ کیسا مزاج بنا لیا ہے۔ کیا اس کے لیے کوئی حدیث کی دلیل ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی قرآن کی دلیل ہے؟ منظم دلیل کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے یہ تمام باتوں کو وضاحت کے ساتھ پیش کریں گے۔ حدیث کی اہمیت، اس کا مرتبہ آئیے اب جانیں۔ حدیث کی اہمیت پہلے قرآن سے جانیں گے۔ حدیث کی اہمیت ہمارے قریب نہیں ہے، لیکن حدیث کی اہمیت قرآن ہم کو بتاتا ہے۔ پھر دیکھیں گے حدیث کی اہمیت خود حدیث بتاتی ہے۔ پھر دیکھیں کہ حدیث کی اہمیت صحابہ کے قریب، پھر دیکھیں کہ حدیث کی اہمیت مشرک مکہ کے قریب، پھر دیکھیں کہ حدیث کی اہمیت محدثین کے قریب، پھر دیکھیں کہ حدیث کی اہمیت آج کے منکرین حدیث کے قریب۔ سب سے پہلے دیکھیں حدیث کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، دیکھیے معیار کو سامنے رکھے۔ کوئی آدمی اگر آپ سے کہہ دیں میں حدیث نہیں مانوں گا جو قرآن سے ٹکراتی ہے، ایک ہی آیت کافی ہے ہر صحیح حدیث کو قرآن سے میچ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث کی اہمیت قرآن میں بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع الرسول، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ من یطع الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے قول کی اطاعت کرنا، آپ نے جو عمل کیا وہ عمل کی اطاعت کرنا، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اطاعت کرنا، آپ کے کردار کو دیکھ کر اطاعت کرنا، آپ کی صفات کو دیکھ کر اطاعت کرنا، آپ کے صحابہ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خاموشی اختیار کی وہ چیزوں کو دیکھ کر اطاعت اختیار کرنا۔ من یطع رسول یعنی یہ تمام عمل، اخلاق، کردار جو ہیں یہ تمام کے تمام حدیث کی شکل میں آتے ہیں، جس کو محدثین کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، قول، فعل، کردار، صفات یہ سارے کے سارے حدیث میں آتے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے من یطع رسول، رسول کی اطاعت کرو ہر معاملے میں، تو کیا ہوگا؟ فقد اطاع اللہ، حقیقت میں تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو، رسول کی نہیں۔ رسول کی اطاعت تو کر رہے ہو، لیکن حقیقت میں کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ تو گویا قرآن سے حدیث کی دلیل ملتی ہے، حدیث کا مرتبہ، حدیث کی اہمیت اللہ قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے۔ اور حدیث کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ حج 59 آیت نمبر 7 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ حدیث کا مرتبہ، حدیث کی اہمیت قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ سنو لوگو سنو، وما آتاکم الرسول فخذوہ، دیکھو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے دیں، کیا دیے رسول اللہ علیہ وسلم؟ اخلاق دیے، حدیث دیے، قول دیے، اپنا عمل دیے، اپنے کردار بتائے، اپنے صفات کے ذریعے عمل بتائے۔ جو کچھ تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے دے وہ لے لو، وہ لے لو، وہ لے لو۔ اللہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ رسول کی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ گویا رسول کی بات کو ہی حدیث کہتے ہیں، رسول کے عمل کو ہی سنت کہتے ہیں۔ جو رسول دے رہے ہیں وہ لے لو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور دیکھو جس چیز سے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے اس چیز سے تم بچ جاؤ یارو، بچ جاؤ۔ حدیث میں منع کیا گیا یہ حرام ہے، بچ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے وہ کام نہیں کیا، بچ جاؤ۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر رسول جو بات دیں گے وہ لینے سے تم کترا رہے ہو یہ سوچ کر، رسول جو بات دیے ہیں حدیث میں بخاری کی، یہ حدیث رسول جو بات دیے ہیں حدیث کے ذریعے یہ قرآن سے میچ نہیں ہوتی، تو دیکھو دیکھو میں رسول کی یہ بات کو نہیں مانوں گا۔ اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، دیکھو اللہ تو شدید عذاب دینے والا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ ہے حدیث کی اہمیت قرآن مجید سے۔ اب آئیے